نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سرکار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی، پھر نماز سے فارغ ہو کر یوں دعا کی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ پاک میری مغفرت کر اور مجھ پر رحم فرما۔ اس پر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب تم نماز پڑھو تو فارغ ہونے کے بعد بیٹھ جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرو جیسی اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر دعا مانگو۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی نماز پڑھی، پھر بیٹھ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی، پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلے نمازی نے اللہ پاک کی بارگاہ میں بغیر وسیلے کے دعا مانگی۔ حالانکہ دعا کرنے والے کا حق ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کرے، اور اس سے پہلے کیا ہے، وسیلہ پیش کرے۔ تو دوسرا جو شخص آیا ہے، اس نے گویا کہ وسیلے کے ساتھ دعا مانگی۔ تو حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو وسیلے کے ساتھ کیا کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا بہترین وسیلہ کیا ہے، وہ درود پاک ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کثرت سے کرنا چاہیے، بالخصوص دعا کے اول آخر بھی درود پاک کو پڑھ لینا چاہیے، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ حصول رحمت کے لیے بآواز بلند درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں مدنی چینل کا پروگرام لے کر، باتیں میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ سبحان اللہ، یہ باتیں محبت کی باتیں ہیں، یہ باتیں چاہت کی باتیں ہیں، یہ باتیں رفعت کی باتیں ہیں، یہ باتیں دلوں کو سرور دینے والی باتیں ہیں، یہ باتیں اللہ کو راضی کرنے والی باتیں ہیں، یہ باتیں ایمان کی تقویت کا باعث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات تھیں وہ کمال کی تھیں۔ آقا علیہ السلام جو ہے، اللہ نے آپ کو بڑا نوازا تھا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے بڑا نوازا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زہد کو اختیار فرمایا ہے، دنیا سے بے رغبتی کو جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنایا ہے۔ تو آج ہمارے آقا علیہ السلام کے متعلق جو بات ہوگی، جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے، وہ ہے زہد، کہ زہد ہمارے آقا علیہ السلام کو پسند تھا، اور زہد جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، دنیا سے بے رغبتی۔ اے عاشقان رسول، ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، آقا علیہ السلام نے زہد کو اپنایا ہے، دنیا سے بے رغبتی کو اپنایا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ہے
خلیفۃ المؤمنین ہیں، خلیفہ اول ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے بڑا مقام جو مرتبہ فضیلت کے اعتبار سے ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا دور خلافت تھا، تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، آپ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا تو آپ کی خدمت میں شہد ملا پانی پیش کیا گیا، یعنی واٹر پانی، اس کے اندر ہنی شہد کو شامل کیا گیا، وہ گویا کہ ایک میٹھا شربت بن گیا نا۔ اللہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، پانی آپ نے طلب فرمایا تو پانی شہد ملا کر آپ کو پانی پیش کیا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شربت ہاتھ میں لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ اللہ، آپ سسکیاں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اللہ اللہ اللہ، کافی دیر تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت رہی۔ جب آپ کی یہ کنڈیشن، آپ کی یہ کیفیت سنبھلی تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک دن میں رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو دھتکار رہے تھے، کسی چیز کو کیا کر رہے تھے؟ دھتکار رہے تھے، حالانکہ وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی چیز نہیں تھی وہاں پہ، لیکن آقا علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اس کو دھتکار رہے ہیں۔ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس چیز کو دھتکار رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میرے سامنے آئی، میں نے اس سے کہا، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ اللہ اللہ اللہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، آج جب پانی کی جگہ مجھے شہد ملا، پانی یعنی شربت پیش کیا گیا، تو مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی یاد آ گئی، اور مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں دنیاوی آسائشوں کا شکار نہ ہو جاؤں، اور یہ تھی وجہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زار و قطار رونے کی، یہ آہو زاری کی، یہ جو کنڈیشن آپ کی جو کیفیت بدل گئی تھی نا، اس کی آپ نے وجہ بتائی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس قدر بے رغبتی اختیار فرمایا کرتے تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب شربت پیش کیا گیا، شہد ملا، پانی پیش کیا گیا، تو آپ کیا ہے؟ آپ پریشان ہو گئے، آپ کو آقا علیہ السلام کی وہ دنیا سے بے رغبتی یاد آ گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ گویا کہ پریشان ہو گئے، اور کہ ہمیں دنیا کی آسائشیں جو ہے وہ مل رہی ہیں، خوف خدا کی وجہ سے زار و قطار آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عشق احمد میں آنسو بہاؤں، حب دنیا سے خود کو بچاؤں، ایسی توفیق دے التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے سائیں بھائیوں، پتہ چلا کہ زہد اختیار کرنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، یہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ادا، آپ کی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے، اور اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان، اور آپ نے دیکھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاربن تھے
آپ نے بھی دنیا کو پسند نہیں فرمایا، دنیا سے بے رغبتی جو ہے وہ اس کو پسند فرمایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف تھے، ان اوصاف میں سے آپ کا جو وصف تھا ایک، وہ کیا تھا؟ زہد تھا۔ آپ علیہ السلام جو ہے وہ دنیا سے بے رغبتی آپ علیہ السلام جو ہے وہ پسند فرمایا کرتے تھے، دنیا کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے، حالانکہ مالک کونین ہیں، بلکہ کونین تو ان کے صدقے بنائے گئے نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آقا علیہ السلام تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنی خزانوں کی کنجیاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، آپ کو با اختیار بنایا ہے، مالک کونین بنایا ہے، آپ کو بڑی شانیں، عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ نے اس کی طرف التفات نہیں فرمایا، رغبت نہیں فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے۔ تفسیر سراج الجنان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے، اے انبیاء علیہ السلام کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں حقیر ہیں، تو آپ دنیا کے مال و متاع سے بے پرواہ رہیں۔ مفسرین کرام اس آیت مقدسہ کی وضاحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی دنیا کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخرت کو پسند فرمایا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل میں دنیا کی محبت نہیں آئی۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہلے بھی دنیا سے بے رغبت ہیں، اس بے رغبتی پر ثابت قدم رہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کو دنیا سے بے رغبتی ہی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو بے رغبتی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اچھا، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل یہ حکم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ہے، گویا کہ یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کی امتی ہیں، تو جب ہمارے آقا علیہ السلام دنیا سے بے رغبت ہیں تو ہم ایمان والوں کو، ہم عاشقان رسول کو بھی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی زندگی میں دنیا سے بے رغبتی آپ کو ملتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اللہ، ہمارے آقا علیہ السلام جو مالک کونین ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار و امام ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے۔ کیا دیکھا؟ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ سرکار علی وقار علیہ السلام اس تکیے پر ٹیک لگائے کھردرے بان سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چارپائی پر کوئی بستر یا کپڑا بھی نہیں ہے۔ جب سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چارپائی سے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بان کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ منظر دیکھ کر، منظر کیا، ذرا تھوڑا سا سکیچ کریں، تھوڑا اپنے ذہن میں وہ منظر لے کر آئیں۔
کہ وہ منظر کیسا ہوگا. دنیا سے بے رغبتی، مالک کونین ہیں، لیکن کیا انداز کیا ہے، وہ جناب کھجور کی چھال بری ہوئی ہے، چمڑے کا تکیہ ہے اور چارپائی ہے کھردری بان کی بنی ہوئی ہے، بالکل نرم نہیں ہے، سخت ہے، اور اس کے اوپر جسم مبارک رکھا جائے تو نشان پڑ جائے، ایسا کھردرا بان ہے وہ. اس کے اوپر آرام فرما رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام جسم اطہر کے اوپر اس کے نشانات پڑے ہوئے ہیں. جب سیدنا عمر فاروق اعظم جو عاشق صادق ہیں انہوں نے یہ منظر دیکھا نا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب آنسو بہہ رہے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنے عاشق سے پوچھا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، بارگاہ الہی میں آپ علیہ السلام کا بڑا اونچا مقام ہے، آپ قیصر و کسریٰ روم اور ایران کے بادشاہوں سے بہت زیادہ عزت والے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے رونا اس بات پر آیا کہ قیصر و کسریٰ تو دنیاوی نعمتوں میں عیش سے زندگی گزاریں، اور آپ اللہ پاک کے رسول ہونے کے باوجود ایسی زہدانہ زندگی بسر کریں. جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب یہ کیسی دنیا سے بے رغبتی والا معاملہ ہے. تو آپ یہ مطلب کہنے کے کہ تکلیف والی جس کے اندر بظاہر جو ہے نا وہ آسائش و آرام نہیں ہے، ایسی زندگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزار رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کافروں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ اللہ اللہ، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان فرمایا اس حدیث پاک میں، مدنی چینل کے ناظرین ہم نے کیا سنا؟ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی پیاری نصیحت ارشاد فرمائی، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آقا نے فرمایا، اے عمر تم اس پر راضی نہیں کہ کافروں کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کو نہیں، آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے. دنیا سے بے رغبتی ہے، دنیا پر جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، پارہ 25 ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 20 ہے، ترجمہ کنز الایمان، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. تو میرے پیارے سائیں بھائیوں، آج جو ہم آقا علیہ السلام کی باتیں کر رہے ہیں، سرکار کی باتیں کر رہے ہیں، آج باتیں ہم کر رہے ہیں دنیا سے بے رغبتی کی. آقا علیہ السلام دنیا کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے. زہد اسے ہی کہتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی کو. تو دنیا کی طرف ہمیں التفات نہیں کرنا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں، سن لو بے شک دنیا منہ پھیرے جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، ان دونوں کے طلبگار ہیں. تم دنیا کے طلبگار مت بنو، آخرت کے طلبگار بنو. بے شک آج عمل کا دن ہے، آج حساب کا نہیں، کل عمل کا وقت نہیں، حساب کا دن ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے اس وصف کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ علیہ السلام کی زندگی میں دنیا سے بے رغبتی ملے گی. آپ علیہ السلام کا کھانا پینا سادہ، آپ علیہ السلام کا لباس جو ہے وہ سمجھو کہ وہ عیش و عشرت والا یا نرم دہ لباس نہیں ہوتا تھا، سادہ لباس. سادہ لباس کو اپنایا، سادہ غذا کو اپنایا، سادگی کو اپنایا. ہم بھی اپنا ذہن بنائیں، زہد کو اختیار کریں. اچھا، زہد کے ٹاپک کے اوپر
جو ہے وہ الحمدللہ کافی کتب بھی لکھی گئی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا اس کے حوالے سے. مزید اگر ہم دیکھیں مدنی مذاکروں کے اندر بھی اس کے حوالے سے دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, تو مدنی مذاکروں میں شامل ہوا کریں. ایسے ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا ہوتا ہے, تو وہاں پر بھی کچھ نہ کوئی ڈسکشن اس حوالے سے بھی چلتی ہے. تو ہم اگر دینی ماحول سے وابستہ رہیں نا, ایسے مدنی چینل کے جو پروگرام ہیں ان کو دیکھتے رہیں, تو اللہ نے چاہا تو دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے گفتگو سنتے رہیں گے تو ذہن بھی بنتا رہے گا. ہم انشاءاللہ الکریم زہد اختیار کرنے والے بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زہد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں, آخرت کی فکر نصیب فرمائیں, نمازوں کا ذوق اور شوق نصیب فرمائیں, آخرت کی طلب کو بڑھانے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق نصیب فرمائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر, نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سر